کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے پوری امید کے ساتھ دعا تو مانگی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے خاص بندوں کو بھی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں علم سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک لمحہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا۔ وہ بنی اسرائیل کو واز فرما رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا یہ جواب پسند نہ آیا، کیونکہ علم ہمیشہ اللہ کی طرف ہی منسوب ہونا چاہیے۔ اس ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا ایک خاص بندہ ہے جسے میں نے اپنی رحمت اور اپنے خاص علم سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے اس شخص سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ٹوکری میں رکھ لو۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرے اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ان دونوں علموں کے درمیان فاصلہ صبر، یقین اور اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں ایک نبی اب ایک شاگرد بننے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دونوں دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے۔ تھکن ان پر غالب آ چکی تھی، اس لیے وہ چٹان کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب آزمائش کا پہلا اشارہ ظاہر ہوا، ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی اچانک تڑپنا شروع ہو گئی اور دریا میں ایک انوکھا راستہ بناتے ہوئے گم ہو گئی۔ یوشع نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ یہ بات انہیں بتانا بھول گئے۔ پھر دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ۔ تب یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو ہم چٹان کے پاس ہی بھول آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی کہ جس کی ہمیں تلاش تھی، اور وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے۔ چٹان کے پاس ایک باوقار اور پر نور شخصیت بیٹھی تھی۔ یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ خضر علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ میں اس علم پر ہوں کہ جو اللہ نے خاص اپنے پاس سے سکھایا ہے، اور تم اس کی حقیقت سے ابھی واقف نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر پہلا امتحان سامنے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کشتی نظر آئی۔ یہ غریب ملاحوں کی پرانی سی کشتی تھی، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور اجرت کے بغیر ہی انہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو غریب لوگوں کی کشتی تھی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب غرق ہو جائیں؟ خضر علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا، میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ندامت سے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کیجیے۔ اور وہ دونوں خاموشی سے کشتی سے اتر گئے۔ یہ فیصلہ بظاہر تو غلط لگتا تھا، لیکن اللہ کے فیصلوں کی دنیا میں جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ مگر سوال تو باقی رہا، ایک نبی کے دل میں بھی اور ہر سننے والے کے دل میں بھی، آخر خضر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب اس سفر کے آخر میں چھپا ہے۔ دونوں پھر روانہ ہوئے جہاں اگلا امتحان ان کا منتظر تھا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام
ایک گاؤں کے قریب سے گزرے جہاں چند بچے کھیل رہے تھے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچے کی جان لے لی۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام لرز گئے، آنکھوں میں دکھ، دل میں اضطراب لیے وہ بے اختیار بول اٹھے، کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی بغیر کسی کی ساز کے؟ یہ تو ایک سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ خضر علیہ السلام کا جواب مختصر مگر گہرا تھا، کیا میں نے نہ کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا سے کہا، اگر اب میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ لیکن دل کے اندر سوال پھر بھی باقی رہا، آخر ایک نبی کے سامنے ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک بے گناہ بچے کی جان کیوں لی گئی؟ خضر علیہ السلام خاموش تھے کیونکہ یہ راز ابھی بتانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو دے دو یا رات گزارنے کی جگہ دے دو، مگر کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ اگر آپ اس دن وہاں ہوتے اور کسی نے دروازہ نہ کھولا ہوتا، آپ کی مدد نہ کی ہوتی، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، اس بستی میں ایک پرانی سی جھکی ہوئی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار سیدھی کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ جن لوگوں نے ہمیں ایک لقمہ کھانے کو نہیں دیا، آپ انہی کے لیے دیوار درست کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ان کی دیوار درست کرنے کی ان سے اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہوتا۔ خضر علیہ السلام نے پرسکون انداز میں کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ خضر علیہ السلام نے گہری سانس لی اور فرمایا کہ وہ کشتی یاد ہے کہ جس کا تخت میں نے توڑا تھا؟ وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی جو دریا میں محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی خوبصورت کشتی زبردستی لوگوں سے چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ ان کا رزق بچ جائے اور وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، جس کی میں نے جان لے لی تھی، اس کے والدین ایماندار تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے آزمائش اور کفر کا سبب بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے اس دکھ سے ان کو بچا لیا جائے اور ان کے بدلے انہیں ایک بہتر، زیادہ پاکیزہ اولاد عطا کر دی جائے، اور فرمایا کہ وہ دیوار وہ 2 یتیم بچوں کے گھر کے قریب تھی۔ ان کے والد نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی کے لوگ اسے چھین لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور خود اپنا حق نکال لیں۔ خضر علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ وہ فیصلے تھے جو میرے رب کے حکم سے کیے گئے تھے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے علم سے زیادہ بصیرت کا لمحہ تھا۔ یہ احساس کہ اللہ کے فیصلے چاہے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ہمیشہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں یہ سفر تو ختم ہوا مگر سمجھنے کا سفر آج بھی جاری ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم صرف جاننے سے نہیں آتا بلکہ صبر، انتظار اور اللہ پر اعتماد سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی میں بھی کبھی کبھی ہماری کشتیاں ٹوٹتی ہیں، ہماری دعائیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں اور ہمارے فیصلے نامکمل لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو،
فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب ایک نقصان بعد میں آپ کے لیے رحمت بن گیا ہو؟ اپنی کہانی کمنٹ میں ضرور لکھیں، شاید آپ کا ایک جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو صبر سکھا دے۔ دوستو، یہ سفر تو ختم ہوا، مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کے اعمال بظاہر مختلف مگر حقیقت میں حکمت سے بھرے تھے، آخر وہ کون تھے؟ کیا خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ کیا وہ اب بھی دنیا میں زندہ ہیں؟ اس کو سورہ کہف آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا۔ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ خضر علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ نے انہیں رحمت خاص یعنی کہ نبوت اور وحی عطا فرمائی تھی، اور ایسا علم دیا جو براہ راست اللہ کے پاس سے تھا، یعنی کہ علم لدنی۔ اس لیے مفسرین جیسے کہ امام طبری، امام ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ولی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو اعمال کیے، کشتی کا تختہ توڑنا، بچے کو قتل کرنا، دیوار سیدھی کرنا، یہ سب انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 82 میں بھی انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہی جملہ ان کی نبوت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ وہی صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے، کسی ولی یا عام صالح انسان پر نازل نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، تو دوستو اس بارے میں کوئی صحیح اور قطعی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ انبیاء آیت نمبر 34، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، تاکہ کوئی اور دل بھی اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھ جائے۔ مزید ایسی مستند اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل بامقصد کہانیوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہر کہانی ایک نیا سبق چھپا کر لاتی ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔